بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو دیا اور چائنا کے ٹیلی ویژن کو، اور اس میں ان سے کشمیر کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے بڑے پراعتماد طریقے سے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر جلد یا بدیر پاکستان اور انڈیا کے مابین کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا اور کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ کے مسئلہ کشمیر کو مستقل بنیادوں پہ حل کر لیا جائے گا۔ اب یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس خبر کا بظاہر تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور اگر وزیر اعظم عمران خان نے کس بنیاد پہ کہا، لیکن اگر اس بات کو تھوڑا سا سوچا جائے، مزید اس کو کریدا جائے، تو پھر یہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ کردار ہیں جو ابھی بھی بات چیت کر رہے ہیں، اور بیک ڈور چینل پہ پچھلے دنوں ایک بزنس مین ہیں میاں منشا، انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک ڈور چینل پہ سفارتکاری کا عمل جاری ہے، خفیہ سفارتکاری کا، اور کسی وقت بھی بریک تھرو ہو سکتا ہے، اور اگر دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا کہ کشمیر کا معاملہ دونوں ملک مل کر کسی وقت بھی حل کر سکتے ہیں، تو اس سے دو تین چیزیں جو ہیں وہ اس کے سپورٹ میں واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے، سادہ سی بات ہے کہ ابھی تک 5 اگست 2019 کے بعد جو کچھ سوچا تھا انڈیا نے وہ ہوا نہیں ہے، اور ہر بندے کا، میجورٹی کا خیال تھا کہ بس ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا، یک طرفہ طور پہ قدم اٹھائیں گے اور کوئی مارشل لا لگائیں گے، وہاں پہ کوئی کرفیو لگائیں گے اور زبردستی دبائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہاں کے لوگ قبول کر لیں گے، لیکن عملاً ایسا ہوا نہیں ہے۔ پچھلے 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کے اب تک وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے ہے، اور باوجود کوشش کے صورتحال کو قابو نہیں پایا جا سکا۔ کشمیر کے بارے میں، کشمیر کی صورتحال کے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے۔ بیلجیم کا دارالحکومت ہے برسلز، وہاں پہ ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل کرائسس گروپ۔ یہ ایک امپارشل ادارہ ہے، غیر جانبدار ہے اور خود مختار تنظیم ہے اس میں کسی حکومت کا عمل دخل نہیں ہے، اور اس ادارے کا کام ہے کہ دنیا کو جنگوں سے کیسے بچانا ہے اور دنیا کے کس کس خطے میں بڑی جنگوں کا خطرہ ہے، ان جنگوں سے بچانے کے لیے یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ریسرچ ورک کرتے ہیں، انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ پھر یہ عالمی اداروں کو، عالمی فورمز کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، اپنی رپورٹس بھیجتے ہیں۔ تو ان کی جو رپورٹ ہے وہ رپورٹ مقبوضہ وادی سے متعلق ہے، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کا علاقہ ہے مقبوضہ وادی، وہاں کی صورتحال جو ہے وہ کافی خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جوہری تصادم ہو سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں ایک اور چیز تسلیم کی گئی ہے جو کہ پاکستان کا موقف ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو کچھ وہاں پہ کیا گیا اور وہاں پہ جو ریئیکشن، رد عمل آ رہا ہے، مزاحمت ہو رہی ہے، جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ تو الزام لگاتا ہے پاکستان پہ، لیکن اس رپورٹ میں کیا کہا ہے؟ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جتنی مزاحمت ہے، میجورٹی جو ہے وہ مقامی لوگ ہیں، اور اب چونکہ لائن آف کنٹرول پہ بھی معاہدہ ہو چکا ہے اور وہاں پہ بھی جنگ بندی ہے، کسی قسم کی فائرنگ، تصادم نہیں ہو رہا، اور وہاں سے بھی دراندازی نہیں ہو رہی، اس لیے یہ تحریک، یہ مزاحمت وہاں کے اندر کی ہے، مقبوضہ وادی کے لوگ ہیں، اور اس وجہ سے اگر اس تنازع کو حل نہ کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے اور یہ جوہری جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یورپی یونین کو بھی اور دیگر بڑی طاقتوں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ اپنا کردار ادا کریں اور یہ مسئلہ حل کروانے کی کوشش کریں۔ چائنا جو ہے وہ بھی یہ بات کہہ چکا ہے، اور کہ
اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور وہاں کے لوگوں کی مرضی کے مطابق، لیکن وہاں پہ آبادی کا تناسب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ساری جائے گی اپنی جگہ۔ تو اس رپورٹ کو اگر دیکھیں اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم عمران خان کے اس انٹرویو کو اور وہاں کا جو انٹرنل پریشر ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ راہل گاندھی کی جو تقریر ہے بھارتی پارلیمان میں، وہ بہت ہی میننگ فل تقریر تھی۔ اس میں انہوں نے سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ مودی سرکار پہ ڈال دیا ہے اور ان کی جو مقبوضہ وادی سے متعلق پالیسی اور خاص طور پہ آرٹیکل 370 کا خاتمہ اور 35A کا خاتمہ۔ ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے، یہ اطلاع انتہائی مستند ہے کہ 370 جو 5 اگست 2019 کو بھارتی گورنمنٹ نے اقدام کیا تھا وہ انڈو ہو سکتا ہے، آرٹیکل 370 کا بحال ہو سکتا ہے اور 35A بھی بحال ہو سکتا ہے، اور چونکہ یہ معاملہ بھارتی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، پینڈنگ ہے، اور وہ بھی کیونکہ راستہ ہو سکتا ہے وہیں سے نکلے اور وہیں سے آگے بڑھا جائے، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ پنجاب میں جب یہ کسانوں نے سلسلہ شروع کیا، کسانوں کا احتجاج، تو وہاں پہ بھی وہ قوانین واپس ہوئے اور اس وقت بھی وہاں کی عدلیہ نے اس پہ مداخلت کی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں متوقع ہیں اور شاید اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کا اندیہ دیا ہے، اور ادروائز بھی جب تک بھارت کے پاکستان سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو بہت سارے آنے والے دنوں میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں جو کہ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کی کنیکٹیویٹی ہے، اور گیس پائپ لائنز ہیں پاک، ایران، انڈیا، اور اسی طریقے سے ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ شاید ان کے ثمرات انڈیا تک نہ پہنچ سکیں، اس لیے انڈیا کی یہ مجبوری بھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کہاں تک صداقت ہے اور کب تک یہ معاملہ سدھرتا ہے۔ اب آتے ہیں مقامی سیاست کی طرف۔ تو اپوزیشن نے ایک سلسلہ شروع کیا، کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اتنے متحرک کیوں ہیں؟ تو شہباز شریف صاحب اس لیے متحرک ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اپنی گرفتاری سے بچنا چاہ رہے ہیں، اور جو فیک اکاؤنٹ کیس ہے وہ ان کے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے، اور جبکہ ان کی ضمانت کی منسوخی کے لیے بھی درخواست دے دی گئی ہے اور ان کی گرفتاری کا خدشہ موجود ہے۔ شاید اسی لیے انہوں نے اپنے بھائی نواز شریف صاحب سے یہ کہا ہے کہ ان کو تھوڑی بہت آزادی دیں، اور آزادی دینے کے بعد وہ کوئی تھوڑی سی محفلیں سجا لیں اور کوئی پولیٹیکل پریشر ڈیولپ کریں تاکہ وہ اس دباؤ کی وجہ سے اپنا یہ معاملہ سیٹ کر سکیں، کوئی بارگین کر لیں اور گرفتاری سے بچ جائیں، جیل جانے سے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب تو نکل گئے تھے لندن، شاید ان کو یہ ریلیف نہ ملے اور ان کو یہ اجازت نہ ملے، تو وہ جیل جانے سے بچنے کے لیے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ کوئٹہ کی جو تصویر ہے اس کے بعد آنن فانن اتحادی جماعتیں تو پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی ابھی تک عدم اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم حکومت کو گرانے نہیں چاہتے، 2 سال کے لیے حکومت ہے۔ تو MQM بھی تھوڑا سا پیچھے سرکی ہے اور کاف لیگ بھی، جو اتحادی جماعتیں ہیں، لیکن یہ وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مستقبل کے لیے کوئی نہ کوئی یہ آپس میں مل کے ایسی پلان B پہ عمل کر رہے ہیں، جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں کہ پلان B پہ کر رہے ہیں کہ فیز 1 اور فیز 2، اور فیز 2 کی یہ تیاری کر رہے ہیں کہ اگر کسی وقت موڈ بدلا اور پانسا پلٹا اور امپائر بھی بالکل نیوٹرل ہو گیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور اگر وہ انٹرفیئر نہیں کرتے، کہ اٹیمپٹ کر کے دیکھتے ہیں، اگر وہ کھل کر نہیں آتے اور ہم جانیں اور اپوزیشن جانے اور حکومت جانے وہ کھل کھیل کے موقع چلاتے ہیں، نمبرز گیم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر داؤ لگ گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ایک میں جملہ سنوا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کھڑے سکوٹر کو جی یہ ریس دے رہے ہیں اپوزیشن والے، اور کھڑے سکوٹر کو جتنی مرضی ریس دیتے رہیں وہ پہیہ وہیں پہ گھومتا رہتا ہے، سفر نہیں ہوتا، اور اس لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جو یہ سکوٹر ہے
وہ اس روڈ پہ ہے اور اس کو ریس دے کے تو دوڑانے کی کوشش کریں۔ ابھی وہ چیز نہیں ہے، ابھی اسکوٹر کھڑا ہے اور اسی کو ریس دے رہے ہیں۔ اور یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح صبح سردیوں میں خاص طور پہ جب آتے ہیں تو موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جو کمزور گاڑیاں ہیں وہ بھی ان کا بھی انجن ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، تو ان کو پہلے سیلف مار کے اور کک مار کے ذرا ریس دی جاتی ہے، انجن گرم کیا جاتا ہے تاکہ کچھ دیر کے بعد جب ضرورت ہو فوری طور پہ سفر کا آغاز کرنے کی تو سفر آسانی سے ہو سکے اور دوران سفر جو ہے وہ مسنگ نہ کرے انجن۔ تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال، لیکن وزیر اعظم عمران خان 18 فروری سے ایک رابطہ عوام مہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ خبر تو پہلے سے آ چکی ہے، لیکن اس کا کنٹینٹ کیا ہوگا؟ 18 فروری سے کر رہے ہیں اور ابتدائی طور پہ انہوں نے 4 شہروں میں جا کے خطاب کرنا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اپنی تنظیم کو، پی ٹی آئی کو، یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ لوگوں کی بھرپور تعداد ہونی چاہیے، ووٹر سپورٹر جو ہیں بالکل جیسے اپوزیشن میں جلسے ہوتے تھے ویسے ہونے چاہیے، اور کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، ہزاروں کرسیاں رکھی جائیں تاکہ لوگ آئیں اور وہ براہ راست مخاطب ہوں عمران خان صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی پاور شو کرنی ہے کہ پبلک میں ان کو سپورٹ ابھی بھی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو آڑے ہاتھوں لیں گے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو، 2 خاندانوں کو، بلکہ یوں کہنا چاہیے 2 خاندانوں کو وہ للکاریں گے۔ پہلی 2-3 تقریروں میں اپنی کامیابیاں گنوائیں گے اور اس کے بعد ان کو للکاریں گے، شریف خاندان کو اور زرداری خاندان کو، اور ان کے ساتھ ذرا اپنا حساب برابر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے 2 جلسوں میں تو وہ یہ کریں گے، تیسرے اور چوتھے جلسے میں رسپانس دیکھ کے، عوام کا موڈ دیکھ کے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور باتیں بھی کر سکتے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال سکتے ہیں، اور اپنی جو گورننس کے مسائل ہیں اس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو میرے پاس تو میجورٹی نہیں تھی، جتنی تھی اس کے مطابق کام کیا۔ بہرحال کچھ خطرناک تقریر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر بٹوین دا لائن کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور ترتیب، ایک اور بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں اس طرف نہ چلے جائیں عمران خان صاحب، ادھر ویسے جانا نہیں چاہیے، کہ جب پاناما شروع ہوا تھا تو پاناما کا جب ٹیمپو بنتا گیا اور کیس خراب ہوتا گیا تو نواز شریف صاحب بھی رابطہ عوام مہم پہ نکلے تھے، اور انہوں نے بھی للکارنا شروع کر دیا تھا جوڈیشری کو اور جے آئی ٹی کو، بیوروکریسی کو، ان کو للکارنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کے کافی بندے جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے تھے اور خود بھی سزا سے نہیں بچ سکے تھے، تو اس طرح کا پریشر کام نہیں آیا۔ بہرحال یہ ابھی چل رہا ہے، تگودو چل رہی ہے۔ یہ پہلا فیز جو ہے وہ ہو گیا ہے مکمل رابطوں کا۔ اب یہ سارے کے سارے شہباز شریف صاحب یہ ساری چیزیں رکھیں گے پی ڈی ایم کے فورم پہ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب آن بورڈ ہوں گے اور اس وقت فیصلہ کریں گے کہ جناب یہ تجاویز آئی ہیں، پروپوزلز آئی ہیں۔ اس وقت کی جو سچویشن ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ تمام جماعتوں نے اپنی اپنی تجاویز رکھ دی ہیں۔ مسلم لیگ کاف نے، متحدہ قومی موومنٹ نے، عوامی نیشنل پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نواز نے، بلوچستان عوامی پارٹی نے، ان سب جماعتوں نے کچھ تجاویز رکھ دی ہیں، پرپوزلز رکھ دی ہیں، اور کچھ فارمولاز طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ہوگا کیا۔ یعنی کہ وہ جیسے پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ابھی تو باورچی خانے میں سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، وہ تو اکٹھا کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ شوربہ پینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ سب چاہتے ہیں ان کو روسٹ ملے، مرغ مسلم ملیں، ران روسٹ ملے، نہاری ملے، پائے ملیں، اس طرح کا وہ کہتے ہیں سیاسی کیک جو تیار ہو اس میں بھاری بھرکم حصہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور بات بھی آئی ہے، اور وہ ہے زرداری صاحب، کیونکہ شریف فیملی ابھی تک زرداری صاحب سے بہت خائف ہے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کیوں خائف ہے۔ وہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے عدم اعتماد کی طرف لے جائیں اور اس کے بعد کامیاب کروا لیں، اور اس کے بعد خود ہی نہ وزیر اعظم کا امیدوار بن کے آ جائیں، اور یہ جتنے بھی وہ رابطے کر رہے ہیں ایم کیو ایم سے، مسلم لیگ نواز،
مسلم لیگ نواز، ANP، کاف لیگ، کیونکہ فیصلہ تو اتحادی جماعتوں نے کرنا ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس نمبر پورے ہیں، نہ مسلم لیگ نواز کے پاس، نہ دونوں کے پاس مل کے پورے ہیں۔ فیصلہ تو کرنا ہے PTI کے اندر اور حکمراں اتحاد کے اندر سے جب تک لوگ نہیں آتے، تو لہٰذا یہ خوف بھی موجود ہے مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کے اندر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماضی میں انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو نکلوایا تھا ایوان صدر سے، اور جب وہ ایوان صدر سے نکل گئے تو اس کے بعد خود ہی صدر کے امیدوار بن گئے اور پھر 5 سال بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اور اب بھی یہ خطرہ ہے کہ یہ نہ ہو آخری مومنٹ پہ پتہ چلے کہ شہباز شریف صاحب تو ہو گئے ہیں گرفتار، وہ تو اب وزیر اعظم بن نہیں سکتے، لیڈر آف دی ہاؤس، اور رہ گئے زرداری صاحب تو قداور شخصیت وہی ہیں، تو وہ خود ہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن جائیں اور وزیر اعظم ہاؤس پہنچ جائیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں خوف و ہراس بھی پایا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، مسلم لیگ نواز کتنا اعتبار کرتی ہے اور زرداری صاحب کتنا اعتبار کرتے ہیں۔ ابھی ہنوز دلی دورست، یہ ساری کیا سرائیاں ہیں، یہ خیالی پلاؤ ہے، یہ تجاویز ہیں، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ عملاً ابھی تک ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ فوری طور پہ ان کو کوئی کامیابی ملے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔